شاید ساڑھے شیعہ دے عقائد اتنے متسلسل کیتے جا رہے ہو سے کہ ممبر تے ہر آمن والا بندہ علماء حق دا دعویٰ کر رہے ہو سی، ہر بندہ سی میں اور محمد دے دین دا حقیقی عالم میں ہاں، جیڑا ممبر تے اسی معصوم فرمایا کافی ایسے باطل لوگ ہو سن جڑے ممبر تے آگے سارے دین دے حقیقی عالم بڑھ کے تبلیغ پہ کرتے ہو سن اور پیغام دے رہے ہو سن تے شاگردہ پوچھے مولا پتہ کیویں لگ سی کہ تواڈے دین دا حقیقی عالم کون ہے، تواڈے دین دا باطل عالم کون ہے، علماء حق وچ کون ہے، علماء باطل وچ کون ہے؟ شاہپور شہر والے تواڈی خاموشی دی قسم ہے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں۔ امام صادق نے کافی سارے فرق گرتے گئے مگر شاگرد بھی بڑے کیونکہ امام صادق دے شاگرد ہیں، امام صادق دے مخاطب ہو کے میرے مولا اگر ایہ بات دعا دے وچ پائی جائے، آوی بات دعا دے وچ پائی جائے تو پھر اسی فرق کیویں کرسی؟ ایسی کسوٹی چھویں امام نے دتی آج تو 1200 سال پہلے جعفر ابن محمد نے فرمایا کہ میں اپنے شیعہ واسطے ایک معیار ایک سٹینڈرڈ دسا کے جا رہا ہاں کہ اگر پتہ کرنا ہونے کہ ممبر تے آمن والا کیا علماء حق نال تعلق رکھتا ہے یا علماء باطل نال تعلق رکھتا ہے تو میں 6واں امام پیغام پہ دینا ہاں جس دا خطاب سنن دے بعد تہاڈا دل کرے واجبات دی ادائیگی واسطے انجے سمجھایا علماء حق ہی چوہے جے سنن دے بعد تہاڈا واجبات کر دل کرے سمجھایا سارے دین دا باطل عالم ہو سکتا ہے حقیقی عالم نہیں ہو سکتا۔ حقیقی عالم جڑے سنن دے بعد جڑی تحریر پڑھن تو بعد تہاڈا دل کرے واجبات دی ادائیگی واسطے 6ویں امام فرمایا علماء حق ہے جڑا تہاڈا مسجد تو دور لے جائے جڑا تہاڈا واجبات دی ادائیگی تو جڑے خلاف تو دور لے جان 6واں امام پہ فرماتا ہے امیر عباس نہیں پیا آتا 6ویں امام کا فرمان ہے کہ سمجھائے علماء باطل جو ہے سارے دین دا حقیقی عالم نہیں ہو سکتا جڑا دین تو دور لے جائے۔ کاظم قزوینی 17 سال بعد پھر قبر پٹی گئی دکھا کا کفن بھی جی میں ہون دفنا کے جا رہا تصویر باقاعدہ وہ موجود ہے کتاب کے پچھلے حصے تے جڑی 17 سال بعد قبر پٹی آنے تے جی کاظم قزوینی برآمد ہوئے ہیں منو من وہی تصویر چسپا ہے اس کتاب کے بالکل بیک والے حصے تے جا کے لکھا ہے کاظم قزوینی نے جو لکھے ہیں بی بی فاطمہ دے متعلق میرے دل نے 2-4 خلاصات بڑے تک پہنچا کے پھر 2 جملے ذکر مصیبت وہ پہ لکھتے ہیں حوا ام البشر ہے پوری بشریت کی ماں حوا حوا ماں بھی ہے حوا بیوی بھی ہے مگر حوا بیٹی نہیں ہے۔ توجہ کرنا حوا ماں بھی ہے حوا بیوی بھی ہے مگر حوا بیٹی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے لکھا آسیہ بنت مزاحم بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر ماں نہیں ہے۔ آسیہ فرعون کی اولاد کوئی نہیں، آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی اولاد کوئی نہیں، لا بات ہے۔ اسی وجہ سے تک آسیہ نے مجبور کیتا فرعون پوری مجلس سے بہتر اتفاق ہوئے انشاءاللہ کوئی ٹائم پڑیا تو یہ بھی مجلس سنا دیتا۔ آسیہ بنت مزاحم نے اسی بات کا سہارا لیا اور اس نے فرعون کو کنونس کیتا مجبور کیتا اس نے کہا ساڈی تو اولاد ہے کوئی نہ تے اے بچہ اتنا پیارا ہے اتنا خوبصورت ہے اسی یہ اپنا ہی بیٹا بنا لئیے کہ اسی آپ ہی پالیے۔ آسیہ بنت مزاحم غور کرنا آسیہ بنت مزاحم بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر ماں نہیں ہے۔ مریم بنت عمران توجہ کرنا یار مریم ماں بھی ہے مریم بیٹی بھی ہے مگر مریم بیوی نہیں ہے۔ جب گنا ہوگا توجہ کیجیے گنا نہیں میں پھر دلا دینا بسم اللہ سید سلامت میں پھر دلا دینا۔ حوا ماں بھی ہے حوا بیوی بھی ہے مگر حوا بیٹی نہیں ہے۔ آسیہ بنت مزاحم بیوی بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر ماں نہیں ہے۔ مریم بنت عمران ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے مگر بیوی نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ میں عالمین دیا عورتوں واسطے ایک ایسی مزدور دنیا میں بھیجا جیڑی ماں بھی ہوئے بیوی بھی ہوئے بیٹی بھی ہوئے۔ اللہ نے عالمین بھارتیاں عورتوں واسطے ایک ہادیہ بنا کے جناب سیدنا کو بھیج دیتا۔ رابط بڑھا کے عملی سیرت میں عورتوں کی رہنمائی واسطے اللہ نے جناب
سید ایک کونین کو بھیج دیتا. اور یہی وجہ ہے کیونکہ مجالس میں کافی پڑھ چکے ہیں. میں چاہتا دو چار باتیں ایسی ہیں جن شاید ممبر سے نہیں ہوئی اور بڑے تک پہنچا دیں اس ممبر سے. اور یہی وجہ ہے مبالغہ حد سے نقشے اے 26 ذی الحج تازہ گزرے ہے تو سر عید مبالغہ ضرور منائی گئی. جشن مبالغہ ضرور ہو رہا ہے یقیناً ہر جگہ پہ منایا گیا ہے عید مبالغہ. ایک 26 ذی الحج سن 9 ہجری نو مبالغہ ہوا. ترائے دن اللہ دا نبی عیسائیاں دے سامنے قرآن نجران تے عیسائیاں نو قرآن پڑھ کے سناتے رہے تے آتے رہے مان جاؤ میں بھی سچا ہاں میرا اللہ بھی سچا ہے. مگر وہ ٹس تو مست نہ ہوئے وہ اپنی گل سے ڈٹے ہوئے. آج کل ساؤنڈ بھی لگتا کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہے. چلو کوشش کرتے ہیں مجھے ساتھ دے دیں تو کوئی میں کوشش کرتا ہاں یا شاید آج تیسری مجالس میں مجلس کی وجہ سے آواز کوئی بات ہوگا. اچھا وہ اعتراض کر رہے ہیں کافی لوگوں میں نقشے ہے مائک پہ بالکل اٹھتے نا مائک پہ نال لا کے نہ پڑھیا کرو. ہوں پڑھن والے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنے کھلو کے پڑھنا ہے. اور بندہ پیچھے کھلو کے اتنے نا یہ طرح کا ساؤنڈ کا فرق. کئی ساؤنڈ ہوتے ہیں ایسی کوالٹی دے کہ بندہ پیچھے کھلو کے پڑھتا رہے میرا آواز پوری بہنے آ رہی. اگے کھلو کے پڑھیے تو مومنین کا اعتراض ہے کہ صحیح آواز نہیں آ رہی. چلو صلوات کا آواز سے کرو. اچھا ترائے دن اللہ کا نبی قرآن پڑھ کے سنتے رہے. جب نہیں مننے نجران دے عیسائی تو پھر اللہ کا پیغام آ گیا. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ نے قرآن پہ پڑھتا ہاں قرآن کی آیت پڑھیے اللہ کا پیغام آ گیا. اے میرا مصطفیٰ نہیں مندے تو کوئی بات نہیں انہوں آگ کل مبالغہ کرتے ہاں تواڈے اور میرے درمیان ایک مبالغہ ہو گیا ہے. میں اپنے بیٹے لے آنا تسی اپنے بیٹے لے آؤ. میں اپنی عورتیں لے آنا تسی اپنی عورتیں لے آؤ. میں اپنی جانا لے آنا تسی اپنی جانا لے آؤ. تے جیڑا جھوٹا ہو سی اس تے اللہ دی لعنت ہو سی. جھوٹے تے اللہ دی لعنت. لو جی اللہ کے نبی نے اعلان کر دیتا. ساری رات پورا مدینہ تیاریاں کرتا ہے. پورا مدینہ جو کل مبالغہ. اچھا سارے مدینے کی تیاری کی وجہ یہ ہے 2 وجوہات صاحب تواریخ نے لکھے. 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ جو عرب کے لوگ مبالغے کا مطلب جانتے ہیں انہوں نے یہ پتہ ہے مبالغہ ایسی جنگ ہے جس جنگ دے وچ ہتھیار استعمال نہیں ہوتا. ایسی جنگ جڑی ہے بھی کردار دی جنگ یہ تلوار نیزہ تیر پتھر کوئی شے استعمال نہیں ہوتی. اس واسطے پورا مدینہ تیار وہ دور دور تک مرن کا امکان ہے کوئی نہیں. اس واسطے سارے مدینے. تے دوسری وجہ یہ ہے محمد اعلان بڑا بڑا کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے لے آنا تسی اپنے بیٹے لے آئے. میں اپنی عورتیں لے آنا تسی اپنی عورتیں لے آئے. میں اپنی جانا لے آنا تسی اپنی جانا لے آئے. انہوں نے یہ جب اعلان سنے ہیں انہوں نے محمد دعویٰ بڑا بڑا کیتا ہے. ہوں جس بھی مبالغے میں بجنا ہے نا وہ محمد کی جان بڑھ کے بجنا ہے. محمد عربی کا قریبی تو قریبی بن کے کوشش تو کرتے ہیں نا کی قربت حاصل کریے تو نبی کے قریب ہو گئے. تو وہ قربت واسطے ہی نہ آخیا موقع بڑا مل گیا ہے. پھر نبی نے دعویٰ کر دیتا اللہ کا قرآن آپ یاد آیت آ گئی ہے کہ لہٰذا سارے تیار ہو جیڑے وسا اس محمد کی جان بڑھ وسا محمد کے قریبی بڑھ وسا. لو یہ لوگ مطلب شاہ پر شہر آ صبح سویرے 26 ذی الحج 9 ہجری فجر کا ٹائم نماز فجر تو فارغ ہو کے جناب سلمان محمدی نے پورے مدینے کا چکر کٹیا. سلمان محمدی نے پورے مدینے کا چکر کٹیا. یاد رکھا ہے سلمان فارسی واسطے سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے صحابیوں کو باقاعدہ طور پہ فرمایا ہے کہ یاد رکھنا اب سلمان کو فارسی نہ کہنا اب سلمان محمدی بن گیا. سلمان فارسی نہ کہنا اب وہ سلمان محمدی بن گیا. اور سلمان محمدی کا اتنا مقام ہے لوگ اعتراض کرتے جو علی اتنے فضائل بیان کرتے ہیں. علی دے محمد دے صحابیوں دے فضائل اتنے نے کہ اشرے اشرے لاکھ منجے تے بندہ صحابیوں دے فضائل بیان کرتا رہے.
اللہ نے نال اتنا منصب عطا کیتا ہے سلمان محمدی مدائن دے وچ دفن ہے عراق دے وچ جڑے زائرین بیٹھے ہو وہ ضرور انشاءاللہ تمام مومنین سے التماس ہے کہ اختتام مجلس پر آئیے سو کی مرضی سے صلوات پاک سلمان محمدی عربی مدائن دے عراق دے وچ دفن جناب سلمان جڑے زائرین بیٹھے ضرور ویکھ آئے سو جناب سلمان محمدی دا سلمان محمدی او ہستی ہیں جڑا آخری وقت آئی نا تے زازان انہاں دا غلام کول بیٹھا ہے آخری وقت موت دا وقت قریب تے زازان اداس ہو کے پیادا یا سلمان اگر اتھائی تو موت آ گئی میں پریشان ہاں تو غسل کون دے سی تو کفن کون پوے سی جناب سلمان دھیمے نے مسکرائے اور فرمائے زازان تو نبی دی حدیث نہیں پڑھی السلام و منا آل البیت اور تو میں محمد دی اہل بیت جو ہاں سلمان کو فرمائے نے گھبرا نہیں مجھے غسل بھی وہ دے گا جس نے محمد کو غسل دیا تھا مجھے کفن بھی وہ پہنائے گا جس نے محمد عربی کے کفن پہنایا تھا میں نے غسل بھی وہ دے سی جس نبی نے غسل دیتا ہی زازان حیران ہو کے پہ آ گئے علی مدینے وچ تساں مدائن دے وچ اتنا فاصلہ سلمان میں فرمانے نے اللہ دی حجت ہے کہ علی ابن ابی طالب کی ذمہ داری ہے پریشان نہ ہو میری روح قبض ہونے نہیں دے رہے علی آندے دیر نہ رہتی اور جو سلمان محمدی نے روح قبض ہوئی سلمان محمدی نے موت تاری ہوئی روح قبض ہوئی توجہ کرنا علی ابن ابی طالب کا پہلا قدم مدائن سلمان کے دروازے سے پہنچیا جب علی پہنچے علی بادشاہ نے غسل دیتا سلمان نے اپنے ہتھاں نال غسل دیون دے بعد فرمایا زازان وانج اندر حجرے دے وچ سلمان دا کفن تیار ہے کفن چا کے لے آ زازان کفن لے کے بہت بڑا نقطہ آئی بڑے گوش گزار پہ کرتا اور بڑی تاریخ دی بات سنا کے جا رہا ہاں سلمان محمدی دا کفن علی ابن ابی طالب نے سامنے دکھا تب دیکھا گیا کہ عربی یہ شعر لکھے ہونا ہے جڑا سلمان محمدی نے لکھا ہے عربی دے وچ شعر آج بھی جڑے ایران عراق شام دے وچوں کفن لوگ لے آندے نا کفن تے عربی لکھی ہوتی ہے علماء ملت تے متفقہ تحقیق ہے کہ آج بھی وہ اشعار لکھے ہوئے جڑے سب سے پہلے سلمان محمدی نے لکھے ہیں سب سے پہلا شعر جڑا سلمان محمدی نے لکھا علی ابن ابی طالب نے پڑھا ترجمہ کیا ہے علی پیپر دن سلمان کا لکھتے میں ایک کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جبکہ میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے جبکہ میرے پاس کوئی ذات راہ نہیں ہے علی ابن ابی طالب نے کفن کو چومیا پھر ہاتھ نہ لایا پھر بادشاہ نے جواب لکھا سلمان محمدی نے شعر تھا علی ابن ابی طالب نے فرمایا یا سلمان جب بندہ کسی کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے پھر کسی ذات راہ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کسی ذات راہ کی ضرورت نہیں ہے سلمان مدینے میں چکر کٹ کے واپس آ کے بیان یا رسول اللہ سارا مدینہ تیار چھوٹے بڑے سادے سورے سب تیار میدان مبارک بننے واسطے نبی فرمایا تو کیوں گھبراتا بھی ہے سلمان دی آواز یا رسول اللہ کی نہ سارے میدان مبارک بننا ہے پورے دے پورے مدینے بننا ہے جناب محمد مصطفیٰ فرمایا تم گھبرا نہیں آج میرا پیغام نہیں پانچ پورے اہل مدینہ کو سنا دے مدینے کے سنٹر وچ کھلو کے پیغام دے اہل مدینہ نمائندے دس دے محمد اللہ دا بڑا کریم نبی ہے میں محمد مصطفیٰ قبل از وقت پورے مدینے کو آگاہ کیا کرتا ہاں جتنا آمنے بے شک آوے چھوٹے آمن بڑے آمن سادے آمن سوڑے آمن جتنا دا دل آوے بے شک میدان مبارک دے مگر میں محمد قبل از وقت آگاہ کیا کرتا ہاں آج میدان مبارک جو جیتا ہے واپس آئے گا جیسے زندگی میں بھی جھوٹ نہ بولنا او جیتا واپس آئے گا جیسے زندگی ہے جھوٹ نہ بولنا بڑے بڑے دعوے دار مبارک بن جانا نبی فرمایا آج سچے علی جان گے آج تے ثابت ہونا ہے سچا کون ہے نبی فرمایا او آگے کے زندگی جھوٹ نہ بولتا ہوئے اور مسلمان شیعہ دے فتوے نہ لا اتنا بڑا اعلان دعویٰ ہے محمد مصطفیٰ دا پھر پورے مدینے دے وچ مسلمانی دا دعویٰ کرن والے مسلمان گھر وچ بیٹھے رہے بلکہ بڑا میران جملہ زبان تے آ گیا شاہ کو شہر نے ہر زمین تے ہر مومن اللہ نام تک پہنچائی بنیا میدان مبارک جرا تیاری مکمل ہوئی ہے پورے مدینے دے وچ کوئی ایک
گھر ایسا دا جس گھر وچ کوئی ایک بچہ بھی نال وجہ نہ ہوگی علی دا وعدہ کھانا جس گھر دے وچ باقی رہنا نہ کوئی نہ یا ایک دوے تو بعد صدیق اکبر نال صدیق کا ایک کونین جس تو بڑی سچی کائنات ایک ہے ہی کوئی نہیں وہ پانچ ہستیاں تیار ہوئی میدان مبارزہ بننے والا حسن تے حسین ابنان آ جگتے دنیا دے جتنے مفسرین نے جنہ ہی تفسیر لکھی ہے قرآن کی چاہے جس مکتب فکر نہ کرنا شیعہ ہے سنی ہے جو باندے ہے حدیث ہے بریلوی ہے جو بھی بابا جی میرے پاس لکھا ہے جتنے ہی مکاتب فکر میرے پاس لکھا ہے مکاتب فکر دے مفسرین نے ہر مفسر نے اس بات کو تسلیم کیتا ہے کہ حسن تے حسین ابنان والی جگہ تے علی ابن ابی طالب انفسان والی جگہ تے شہزادی کونین نساء والی جگہ تے میدان مبارزہ دے وچ گئے ہیں شاہ پر شاہ صرف ایک مفسر قرآن جنہوں کا نام پیر کرم علی شاہ پھیرے آتے بڑی مشہور شخصیت سب آپ جانتے ہو انہوں کی تفسیر لائبریری آج بھی اردو ترجمے موجود ہے سیال قرآن انہوں نے تفسیر قرآن کی لکھی وہ لکھیا کہ میں علی نو انفوسا نا کی جگہ پہ نہیں مانتا علی کیونکہ داماد پیغمبر آئی اور داماد ہوتے بیٹے کے برابر لہذا علی میدان مبارزہ دے وچ انفوسا نا کی جگہ پہ نہیں گئے داماد ہومن کی حیثیت نال علی بیٹا بڑھ کے میدان مبارزہ گئے اگلی گل انہوں نے کمال لکھی ہے انہوں نے لکھا اگر میں علی کو انفوسا نا کی جگہ پہ مان لوں تو پھر یہ ماننا پڑے گا علی آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہے اگر میں مان لوں کہ علی انفوسا نا کی جگہ پہ گئے تو پھر بعد از محمد مصطفیٰ علی پوری کائنات سے افضل ہے انہوں نے کہا علی داماد پیغمبر عمر کی حیثیت نال بیٹا پڑھ کے میدان مبارزہ گئے تفسیر شائع ہو گئی لوگ بڑی منڈی بہاؤدین تے ایک سید اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے اور اس کا ثواب انہوں نے روح اور فضول پہنچے انہوں نے تفسیر پڑھی تفسیر پڑھنے کے بعد جب اس آیت پہ پہنچے اس آیت کی تفسیر پڑھی تفسیر چاہی تو پھر کرم علی شاہ کو پہنچ گئے پھر کرم علی شاہ کے سامنے بیٹھ کے میرے شاہ جی کمال کر چھوڑے نے شیعوں کا منہ بند کر کے رکھ دیتا نے یہ شیعہ آتے علی انفوسا نا کی جگہ تے پیغمبر دی جان پڑھ کے میدان مبارزہ گئے تو سب سمندر میں چاہ کے دوسرے بند کر دیتا کیا کمال تفسیر لکھی ہے دوسرا کچھ لکھا ہے علی داماد پیغمبر ہے داماد ہونے بیٹے کے برابر اور علی بیٹا ہونے داماد ہونے کی حیثیت نہ بیٹا بن کے میدان مبارزہ گئے سید تفسیر کے فضائل بیان کر دے پیر کرم علی شاہ یہ کھلتے گئے جب ساری گفتگو سمیت رہے اس نے پیر کرم علی شاہ کی آنکھیں جگ پا کے ہاتھ بن کے سید پہ آتا ہے میں مسکین سیدہ ایک پیغام پوری قوم نے ہو بھی نہیں چھوڑو زمانے میں دس دیو کیا اس محمد کا داماد ہکو علی تیاری مکمل نساء آدھی جگہ آخری بات ہم مسائل شروع کیا کرنا نساء آدھی جگہ تے جناب سید علیہ کون ہے اگر کوئی عربی فاضل بیٹھے مجلس سے تو اس کو بے شک تصدیق کرا لے عربی دے وچ ترائے مطلب ہے نساء دے ماں بھی نساء ہے بیوی بھی نساء ہے بیٹی بھی نساء ہے یعنی نساء ایک ایسا لفظ ہے ماں واسطے بھی استعمال ہوتا ہے بیوی واسطے بھی استعمال ہوتا ہے بیٹی واسطے بھی استعمال ہوتا ہے ترائے نام واسطے یہ لفظ نساء استعمال ہوتا ہے ماں بھی بیوی بھی بیٹی بھی کروڑا سلام حسین بادشاہ دی پاک امت کی عزت نو میدان مبارزہ دے وچ وجن والی مستور ہکائی کردار کا ادا پہ کرتے ہیں ماں ہے حسن تے حسین دی بیوی ہے علی المرتضی دی بیٹی ہے محمد مصطفیٰ ترائے کردار حسین بادشاہ دی پاک امت ادا پہ پانچ ہستیاں تیار ہوئیاں
نبی فرمایا یا علی جتھوں میں پیر چاواں اتھے پیر میری زہرا رکھسی، جتھوں بطول پیر چیسی یا علی اتھے پیر تسا رکھے۔ علی پہ فرمینے یا رسول اللہ ترتیب انج کیوں؟ جانتے تو ہیں صرف ساڑھے تک پیغام پہنچ جائے، ترتیب انج کیوں؟ نبی فرمایا میری بطول گھر تو باہر پہ جاندی ہے، مرحبا مرحبا میری زہرا دا قدم آمنا ہے گھر تو باہر، تے جتھوں بطول پیر چاہے نا یا علی اتھے تسا پیر رکھ دی آئے، تاکہ زہرا دے قدمہ دا نشان تے کہیں نا محرم دی نگاہ نہ پوے۔ اور شاہپور شہر دے سادات و غیر سادات نبی دے لفظ مکے تے علی دی ٹھا نکلی تے پہ فرمینا ہائے ہو میری زینہ، ہائے ہو میری رول موئی تھی زینہ، علی دی ادھیاں بڑے دلالے سامنے نجران دے عیسائی جدہ کافلہ مبادلے دا کافلہ پہنچے گا 5 افراد دے مشتمل تے سامنے نجران دے عیسائیاں نکھا ہے، اور جڑا بڑا پادری ہے نا جس مبادلہ رکھیا ہے این چموں کر کے کیا جائے عیسائیوں کون عیسیٰ دا واسطہ کون مریم بنت عمران دا واسطہ میں منت پیا کرتا مبادلہ چھوڑ دے وہ آؤ میں معافی مانگتے ہیں نبی کو لوں من مجائیں وہ سچی اے آدم کیویں منتا ہے آپ مبادلے واسطے بلا جائے آپ نہ منتا انہاں دی گل تے ہون آتا ہے جزیہ دینے ہیں مبادلہ ختم کریے معافی مانگتے ہیں ہویا کیا ہے اس آکے میں بیٹا پیا ہاں علی اکے بھی گھر تو باہر آندے ہیں بطول اکے بھی گھر محمد اکے بھی گھر تو باہر آندے ہیں حسن تے حسین تو بھی لے کے باہر آندے ہیں آدھے میں بیٹا پیا آج انہاں دے درمیان چی انج لگتا ہے جی میں محمد دی تھی پہ آندی آج بطول باہر پہ آندی ہے اسی اس اگل اگلی بڑی اوکھی ہے سجدو عیسائیوں نے بھی آتا ہے ایک لمحہ بھی اگر زہرا سارے سامنے کھلو رہی وسا عیسیٰ جو کیڑا منہ بکھے سکے محمد دی تھی کہ سارے سامنے کھلو رہی ہے مرحبا مرحبا آنکھوں لگ کے عیسائیوں بھلا ہوئے نبی دی تھی دا ایا کی تنے ایا محمد دی تھی آئی دربار بھی محمد دا ممبر دے بیٹھے بھی محمد دے صحابی آئے 4 گھنٹے کھلوان دے بعد کہے مسلمان یہ نہیں آقا پچھو زارا دے امتہ تھک پئی مرحبا 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 جوانیاں کرو کہے مسلمان یہ نہیں آقا پچھو زارا دے امتہ تھک پئی ہوئے ماتمیاں 4 گھنٹے کھلوان دے بعد ایک مسلمان آتا ہے بطول کیوں آئیے نبی فرمتی تھی پہ جاتی ہے باپ دا حق لین آئیاں اے آتا ہے نبی دی تا وراثت ہی کوئی نہیں ہوتی اپنا حق لین تو کے آئیے نبی دا ورثہ ہی کوئی نہیں 40 آیتاں قرآن دیا نبی دی تھی پڑھ کے سنائیاں تو پہ جاتی ہے ظالمو حیا کرو اللہ دا قرآن بھی آتا ہے نبی دی وراثت ہوتی ہے وراثت ہوتی ہے اے ظالمہ دا اگر کوئی باپ دا لکھے رہی ہے تو وہ پیش کر اور ماتمی کمدے ہتھا نال بطول باپ دی لکھی اور تحریر پیش کیتی ہے جب تحریر سامنے آئی ہے نبی دی تھی بیٹھی رہی تے ظالم پڑے دے رہے تحریر دے پردے کر کے بطول دے سامنے سکتے دے فائدہ میں مکانتے دے لکھا ہے جب کھڑی آئی نا ساتھ وہاں سیاہ ہے جب باپے دی پسندت دے پردے چڑل بیٹھی ہے ساتھ وہاں سیاہ ہے اور جب سندت دے پردے چڑ کے اٹھی ہے بطول ضعیف ہو گئی ہے اور ساتھ وہاں سفید ہو گئے آج یہ بابا میرے میرے دربار جمعے کھل کی زخمی تو پہلے ہو گئی ہے تھی رسول دی زخمی کیویں ہوئی ہے جدا مدینے دے مسلمان آج دا سامان چاہ کے بطول دے دروازے تے آئے میرا دل نہیں میں مسائل پڑا مگر تھوڑی عقیدت تو ہے کہ دل پہ کرتے کنجوسی نہ کرا کوئی وقت منظوری نہ ہوتے یہ تو محرم دی بنیاد میری میں پڑتا کھڑا ہاں دروازے تے مسلمان ہیں اندر ظاہرا ہری باہر مدینے دے مسلمان ہیں آدھر بطول دروازہ چھوڑ بیبیاں بھی حیا کرے دروازے جتھے اللہ نے زمین دیتا ہے بیبیاں بھی دروازے جتھے بنائے کرے مرحبا
دی حیا کرے او دروازہ جتھے ملائک رکھوے نے او دروازہ جتھے انبیاء رکھوے نے بی آدھے علی نو باہر بھیج نہیں تا اندر آ وسائے علی نو باہر بھیج نہیں تا اندر آ وسائے اور سیدے تیری دادی دے دکھوں دی قسم ہے جدا انہیں جتھے نے بطول دروازہ نہیں چھوڑے لی جے علی باہر نہیں آندے انہیں دروازے کو آگ لاؤنی شروع کی دی ہے اور جلدے دروازے کو ایک سالے پیر بچھو کروانی ہے اور دیوار سے دروازے دے درمیان آ گئی ہے زینب دی ماں بی بی آنے فضان انسان دے اور میرا دور سے دارا ماتم کرے بطول دی خلقت دے اور فضان دے یا پسلیاں کو دروازے کے درمیان آ گئی زینب دی ماں اور ماتمیوں میں چھپاوا بدول نہ گجرے پڑتا ہے جتنے سید کثیر تعداد سید بیٹھے ہو میں معافی مانگ کے ہاتھ جوڑی کھلا میں چھپا جا سکتا اے مسلمان اندر داخل جدا فضا کے ام ایمن نے بدول نے اٹھا لے گا اٹھی میرے زارا پوچھے فضا میرے شوہر علی کتنے ہے اے دو ماں کے دھی دی قسمت کری علی بھائی ماں بھی محافظت الامامت ہے اور دھی بھی محافظت الامامت ہے فرق پڑے ماں گھر چی ماں بچن دی رہی ہے اور دھی کربلا بنے کے شام کا امام بچن دی رہی ہے آدھی امام آرے گئے غریب دی نسل امامت ہے آدھی اگر ہکو سجاد بچے اگر سوگ نامہ آل محمد خارج پہیے دوائی پہ پڑھ لے ہیں انہاں لکھا جنا علی نے گالے ترسیاں لکھیاں سنا تب بدول نے موشن کا قتل بھول گیا انہاں لکھا ہے بدول نے عبرہ دار میں بھول گیا ان جائیے جنہیں